الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا آمین یا رب العالمین۔ میں بہت شکر گزار ہوں اسلامک ریسرچ اکیڈمی کا کہ انہوں نے مجھے اس اہم موضوع پر کچھ گزارشات پیش کرنے کی دعوت دی۔ ابتداً کچھ بات اس موضوع کی اہمیت پر میں عرض کرتا ہوں، اس کے بعد یہ ہے کہ علم کا کیا مفہوم ہے اور علم کا تصور جو ہے وہ ہماری دینی روایت میں کیا ہے اور جدید مغربی تصور کیا ہے۔ پھر یہ ہے کہ تعلیم کا کیا تصور ہے، روایتی تصور کیا تھا تعلیم کا اور جدید تصور کیا ہے، اور اگلی بات یہ ہے کہ براہ راست پھر اثرات کیا پڑے ہیں، اور جس طرح کہا گیا کہ ہمارے عقائد پر اس کے جدید تعلیم کے کیا اثرات ہیں۔ دیکھیے، جہاں تک اس موضوع کا تعلق ہے کہ جدید تعلیم کے ہمارے عقائد پر اثرات، اس لحاظ سے تو آپ کو جیسے معلوم ہے نا کہ ہمارا جو بنیادی تعارف ہے وہ عبداللہ کا ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اور یہ جیسے ہمارا ایسنس ہے۔ ایک بات آپ کو معلوم ہے کہ بہت عرصے سے ہمارے ہاں جیسے فیشن میں ہے اور بہت کہی جاتی ہے کہ بھئی سب سے پہلے تو ہم انسان ہی ہیں نا، یعنی مسلمان ہونا، عیسائی ہونا، ہندو ہونا، سکھ ہونا، پارسی ہونا، یہ تو ایک بعد کا تعین ہے، اصلاً تو ہم انسان ہیں۔ تو گویا انسانیت ایک کیٹیگری کے طور پر یا اپنے ایک ایسنس کے طور پر ہم دیکھتے ہیں۔ تو اس بارے میں عرض یہ ہے کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ ہمارا جو ایسنس ہے، ہمارا جو جوہر ہے، وہ انسانیت نام کی کوئی ایبسٹریکشن نہیں ہے، کوئی تجرید نہیں ہے، بلکہ وہ ابدیت ہے، یعنی ہمارا ایسنس عبد ہونا ہے۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ وجود دو ہی طرح کے ہیں نا، فلسفے میں بھی اور منطق میں بھی یہ اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں کہ ایک جو ہے وہ واجب الوجود ہے اور پھر ممکن الوجود ہے۔ واجب الوجود کون ہے؟ کہ جس کا ہونا ضروری ہے، جس کا نہ ہونا ناممکن ہے، اور جو اپنی بنیاد پر خود سے قائم ہے، جس کو نیسیسری بینگ کہا جاتا ہے فلسفے میں۔ اور ایک ہے ممکن الوجود، جس کو کنٹینجنٹ بینگ کہا جاتا ہے۔ کنٹینجنٹ بینگ وہ ہوتا ہے کہ جس کے ہاں عدم اور وجود برابر ہوں، یعنی جو ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا، ٹھیک ہے، جو نہیں تھا پھر ہوا، پھر نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ممکن الوجود ہے۔ تو دیکھیے، اللہ ہے، اگر آپ کہیں نا کہ اگرچہ اس طرح کہنا عجیب سا لگتا ہے اللہ کے ساتھ ملا کے، لیکن اللہ ہے اور ما سوی اللہ ہے، اللہ ہے اور ما سوی اللہ ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ اور ما سوی اللہ میں ایک ہی نسبت ہے کہ وہ خالق ہیں اور باقی سب مخلوق ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ معبود ہیں، باقی سب عبد ہیں۔ یعنی بات یہاں سے شروع ہوگی۔ یہ بات کہنا کہ میں پہلے انسان ہوں تو میں ذرا اس کی تنقیح کر رہا ہوں اس بات کی، نہیں، میں سب سے پہلے میرا ہونا مخلوق ہونا ہے، اور جیسے آپ سمجھیں کہ اسی کوائن کا فلپ سائیڈ کیا ہے کہ میں مخلوق ہوں تو میں گویا عبد ہوں۔ اچھا، اب میں خلق کیا گیا، اور ظاہری بات ہے اپنی مرضی سے تو میں خلق نہیں ہوا، ٹھیک، وہ ظاہری بات ہے کہ شاعری میں تو اس کو حیات کہہ دیا انہوں نے کہ لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے،
تو حیات تو ظاہری بات ہے کوئی چیز نہیں ہے نا. تو اللہ نے خلق کیا ہمیں. چلے میں اگر انسان نہ ہوتا تو میں کوئی جانور ہوتا, جانور نہ ہوتا تو میں کوئی پیڑ پودا ہوتا, وہ نہ ہوتا تو میں کوئی اینٹ روڑا ہوتا, میں کوئی مچھر مکھی ہوتا, میں کوئی امیبا یا وائرس ہوتا, کچھ بھی ہوتا میں تو میں عبد ہوتا. ٹھیک ہے, یعنی یہ جیسے میرا ایسنس ہے. جوہر اور عرض یہ بھی اصطلاح فلسفے میں منطق میں استعمال ہوتی ہے. تو میرا جوہر جو ہے وہ بندہ ہونا ہے. یہ عارض ہیں, یہ ایکسیڈنٹس ہیں کہ بھائی میں مطلب یعنی آئی ہیپن ٹو بی اے ہیومن بینگ. ٹھیک ہے, یہ فرق بھی ہو سکتا ہے کیونکہ یہ عارض ہے. ٹھیک ہے, یہ میری ایسینشل حالت نہیں ہے. تو میں اس موضوع کا تعارف آپ سے کرا رہا ہوں کہ چونکہ میری اصل بندگی ہے اور مجھے زندگی کے ہر معاملے میں اس بات کو دیکھنا ہے کہ یہ جو چیز ہے یا یہ جو وجود ہے یا یہ جو تصور ہے یہ میری بندگی کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے. یعنی اگر میں بنیادی طور پر ایک ہومو ریلیجوسس ہوں, میں ایک مذہبی وجود ہوں, ٹھیک ہے, تو اب مجھے ہر چیز کو اس لینس سے دیکھنا ہے کہ یہ چیز جو میں اختیار کر رہا ہوں, چاہے وہ کوئی چیز ہو یا کوئی تصور ہو, کوئی آئیڈیا ہو, یہ میرے مذہبی وجود کو, میری بندگی کے وجود کو کہیں کوئی ڈینٹ تو نہیں ڈال رہی, اس کو متاثر تو نہیں کر رہی. ٹھیک ہے, تو یہ گویا میرا سب سے بڑا مسئلہ ہونا چاہیے. اور جیسے ایک مبحث ہے نا امام شاطبی علیہ رحمہ کے حوالے سے, اس کو بہت بیان کیا گیا, اور جو اسلامک ماڈرنزم ہے وہ بھی اس کو جیسے آپ کہیں کہ انسٹرومنٹلائز کرتا ہے. وہ مقاصد شریعت کی ایک بحث ہے کہ یہ مقاصد شریعت کیا ہیں. تو اس میں وہ ایک ہائرارکی بناتے ہیں, تو کہتے ہیں سب سے اوپر کیا ہے, وہ حفظ دین یا حفظ ایمان. پھر وہ کہیں گے کہ حفظ نفس یا حفظ جان, پھر کہیں گے وہ حفظ نسل, پھر کہیں گے حفظ مال, پھر کہیں گے حفظ عرض یا آبرو یا عزت. تو اب وہ جیسے بتائیں گے پورا ایک اسکیما انہوں نے بنایا کہ دیکھیں یہ شریعت کے سارے احکامات ہیں, یہ ان 5 میں سے کسی نہ کسی کیٹیگری میں فٹ ان ہوں گے. لیکن اب آپ دیکھ رہے ہیں نا وہاں پر بھی کیا ہے, ہمارے ہاں ایک ڈکٹم ہے نا بہت عام سا چلا ہوا کہ بھائی جان بچانا فرض ہے, جان بچانا فرض ہے. تو ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے, وہ بھی ایک صحیح بات ہے, اللہ نے جان ہمیں بطور امانت کے دی ہے, اور وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, لیکن سب سے بڑا فرض کیا ہے, وہ ایمان بچانا ہے. ٹھیک ہے, وہ دین کو بچانا ہے, اپنے دین کو, اپنے ایمان کو بچانا ہے. تو یہاں سے ہم بات کریں گے. تو یہ جیسے اب اس موضوع کی اہمیت ہے, کیونکہ تعلیم جو ہے وہ اس کے اندر تاثیر غیر معمولی ہے. یعنی تعلیم کا جو پورا عمل ہے وہ انسان کی تشکیل کرتا ہے. یعنی انسان جو ہے اس کا جو فزیکل وجود ہے وہ تو اس کے ماں باپ کا اس دنیا میں پروردہ ہوتا ہے, لیکن اس کے بعد پھر علم اور تعلیم یہ وہ چیز ہے جو انسان کی تشکیل کرتی ہے. تو جیسے انسان کا جو ایک جنم بائیولوجیکل ہے اور ایک جنم اس کا گویا ایڈیولوجیکل ہے, نظریاتی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ اس کا جو میڈیم بنتا ہے وہ تعلیم ہے, اور تعلیم کے اندر بہت غیر معمولی تاثیر ہے. علامہ نے کہا تھا نا کہ تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو, ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے ادھر پھیر, اور تاثیر میں اکسیر سے بڑھ کر ہے یہ تیزاب, سونے کا حمالہ ہو تو مٹی کا ہے ایک ڈھیر. یعنی سونے کے پہاڑ کو وہ مٹی بنا دیتا ہے, اور الٹا بھی بالکل ٹھیک ہے. اور چونکہ علامہ اقبال جس تعلیم پر گفتگو کر رہے ہیں نا اس کی چونکہ تاثیر نیگیٹو ہے نا, اس لیے انہوں نے یہ والی بات کہی ہے. ورنہ دوسری اس کا برعکس بھی ٹھیک ہے نا کہ بھائی اگر مٹی کا ایک ڈھیر ہو اس کو شعور دے دیں, تعلیم دے دیں, تو وہ سونے کا حمالہ بن سکتا ہے. لیکن چونکہ وہ کئی جگہ کہہ چکے ہیں, اور یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم ایک سازش ہے فقط دین و مروت کے خلاف.
اور یہاں اہل کلیسا سے مراد چرچ نہیں ہے، اس سے مراد جدید مغرب ہے نا، چونکہ بہرحال ٹریڈیشنلی وہ کرسچنڈم تھا، کرسچینٹی تھی، اس وجہ سے اس کو اہل کلیسا وہ کہہ رہے ہیں، یعنی مغرب کا نظام۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ اس کی اہمیت ہے۔ اب آئیے علم کا تصور کیا ہے۔ اب ایک جو پرانی ایک تقسیم ہے شعور اور وجود کی، یعنی انسان کی شخصیت میں ایک شعور ہے اور ایک وجود ہے، ایک علم ہے اور ایک اخلاق ہے۔ یہ بائنری آپ کو ہر جگہ ملے گی، دنیا کی ہر روایت میں ملے گی۔ آپ قرآن مجید کا مطالعہ کر لیں تو جگہ جگہ ایک جوڑا آپ کو نظر آتا ہے، ایمان اور عمل صالح، ایمان اور عمل صالح۔ تو ایمان کا تعلق کس سے ہے؟ فکر سے ہے، شعور سے ہے، تصور سے ہے، آئیڈیا سے ہے، ٹھیک ہے۔ اور عمل صالح کا تعلق وجود سے ہے، اخلاق سے ہے، عمل سے ہے۔ علامہ اقبال کے اگر آپ خطبات کا مطالعہ کریں، The Reconstruction of Religious Thought in Islam، تو اس کا جو پریفیس ہے اس کا پہلا جملہ ہی یہ ہے کہ اسلام is a religion which emphasizes deeds rather than ideas۔ ڈیڈز اور آئیڈیاز کی ایک بائنری ہے، ٹھیک ہے۔ تو ڈیڈز کا تعلق عمل سے ہے، وجود سے ہے، ٹھیک ہے، اور آئیڈیاز کا تعلق اسی کوگنیشن سے ہے، ٹھیک ہے، شعور سے ہے۔ انہوں نے بات یہیں سے شروع کی کہ اصل میں تو اسلام میں عمل کی اہمیت زیادہ ہے، تصورات کی نہیں ہے، لیکن پھر انہوں نے ساتھ ہی یہ بات کہہ دی کہ انسانوں کی بہرحال ایک اچھی خاصی تعداد ہے، اور پھر وہ تعداد اصل میں چونکہ مؤثر بہت ہوتی ہے، انفلوئنشل ہوتی ہے، ان کے ہاں جب تک کوئی چیز آئیڈیاز کے لیول پر واضح نہ ہو، کلیئر نہ ہو، تو وہ عمل میں نہیں آتی۔ یعنی عوام کے ہاں تو یہ نہیں ہوتا، بس ان کو جس کام پہ لگا دیں وہ لگ جائیں گے، لیکن پیپل ہو میٹر، ٹھیک ہے، ان کے ہاں ایسا نہیں ہوتا۔ ان کے ہاں جو ہے وہ پہلے چاہتے ہیں کہ تصور کی سطح پر معاملہ ٹھیک ہو جائے۔ اچھا، ویسے یہاں تصور کا لفظ آیا تو میرا ذہن منتقل ہوا، علم کی بہت سی تعریفیں ہیں، روایتی تعریفیں۔ ایک تعریف جو بہت مشہور ہے، صورت الشیء فی الذہن، یا انعکاس الشیء فی الذہن، کہ ذہن میں چیز کی تصویر بن جائے، پرچھائی۔ اور جیسے اس آئیڈیا میں عام طور پہ جیسے ذہن کا تصور جو ہے وہ پیسو سا ہوتا ہے، کہ ذہن جو ہے بس ایک آئینے کی طرح ہے، اس پہ بس پرچھائیاں آتی رہتی ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو ایک اور تعریف کیا ہے علم کی، وہ ہے، علم نام ہے تصور اور تصدیق، تصور اور تصدیق۔ اب یہاں رک کے، کیونکہ اس بات کا ہمارے موضوع سے تعلق ہے، ابھی میرے ذہن میں بات آئی کہ امت مسلمہ کے بحران کا ہم بہت ذکر کرتے ہیں کہ امت مسلمہ عظمت الامت الاسلامیہ، اور جناب کے ایک کرائسس ہے، بحران ہے۔ تو جو بہت سے بحران ہوں گے، لیکن جو ایک بہت بنیادی بحران ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے آئیڈیاز ہیں ہم ان کو ایکچولائز نہیں کر پا رہے۔ ہمارے آئیڈیاز تو بہت اچھے ہیں، بہت اچھے بہت اچھے۔ اب ہم یہ جب کہیں جاتے ہیں تو ہم اپنی ایک جہاں مغرب میں جاتے ہیں تو پوری ایک سنا دیتے ہیں، دیکھو اسلام یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ وہ کہتے ہیں بھائی یہ کہیں ریئلائزڈ ہے، کہیں ایکچولائزڈ ہے، کہیں پرسونیفائڈ ہے کسی سماج میں یا کسی پولیٹی میں، کسی ریاست میں، تو پھر ہم شرمندہ ہو جاتے ہیں۔ واقعہ پتہ نہیں کیسے ہے، رپورٹ جیسے ہوا ہے، عام مشہور ہے کہ عبید اللہ سندھی صاحب علیہ رحمہ وہ گئے، شاید ٹروٹسکی سے ملاقات ہوئی ہے، کس سے ہوئی، تو انہوں نے وہاں جا کے ایسی لمبی تقریر کی، کیونکہ ظاہر بات ہے اب وہ ایک نئی جو ہے وہ پالیٹی ابھر رہی تھی، تو انہوں نے چاہا کہ بھئی ہم اپنا پیغام بھی دیں۔ آپ نے بھی ایک ریئیکشن کیا ہے نا، یعنی کیپٹلزم کے خلاف آپ نے بغاوت کی ہے، تو ہم آپ کو بتاتے ہیں ہمارے پاس بھی ایک چیز ہے۔ تو سب کہہ دی، تو پھر اس نے یہی سوال کیا ہے کہ بھئی اچھا یہ بتائیے، یہ کہیں زمین کے کسی ٹکڑے پر یہ سب کچھ موجود ہے کہ ہم جائیں اور جا کر اس کا مشاہدہ کر لیں؟ تو کہتے ہیں پھر میری نظر جو ہے وہ زمین پہ گڑ گئی اور میں نظر اٹھا کے بات نہیں کر سکتا۔ تو یہ پرابلم ہے نا۔ تو میرا خیال اکبر کا شعر ہے کہ پرانی روشنی میں اور نئی میں فرق اتنا ہے، اسے کشتی نہیں ملتی اسے ساحل نہیں ملتا۔ کیا اچھا شعر ہے کہ بھائی ان کے پاس، ہمارے پاس ایک گول ہے، ایک آئیڈیا ہے، ایک منزل ہے، لیکن ہمارے پاس وہ وسائل نہیں ہے نا اس تک پہنچنے کے۔ ان کے پاس وسائل بہت ہیں، مینز بہت ہیں، لیکن کوئی اینڈ نہیں ہے، کہاں جانا ہے۔ کئی سال پہلے امریکن جو پرائمری اسکول ایجوکیشن کے اوپر ایک ڈاکومنٹری جو ہے وہ سامنے آئی تھی، اس کا ٹائٹل یہ تھا
کہ ریس ٹو نو ویئر، ریس ٹو نو ویئر، ایک دوڑ لگی ہوئی ہے نا گریڈس کی اور نمبروں کی، اور جناب اس کے بعد آپ کو ڈگریز جمع کرنی ہے، لیکن کاہے کو کرنی ہے، مقصد کیا ہے؟ اچھا اسی بات کو، یہ میں آئیڈیا کی اہمیت بتا رہا ہوں چونکہ اس کا تعلق ہمارے عقائد سے ہے. اسی بات کو اقبال نے بھی کہا، یعنی علامہ اقبال کو بھی مختلف جو ہے وہ سیاسی لیڈر تھے، ان سے توقعات ہوتی رہیں، لیکن دو لوگوں سے ہوئی ان کو، ٹھیک ہے، مصطفیٰ کمال پاشا سے ہوئی جس کو بعد میں آتا ترک کہا گیا، اور رضا شاہ پہلوی سے ہوئی، ایران کا جو شہنشاہ. لیکن دونوں ہی نے علامہ کو مایوس کیا، اور ڈس ایلوژنڈ ہونے کے بعد پھر انہوں نے وہ شعر کہا کہ نہ مصطفیٰ نہ رضا شاہ میں نمود اس کی، کہ روح شرق بدن کی تلاش میں ہے ابھی. اب روح شرق تو ہے، بھٹکتی پھر رہی ہے جیسے ایک بھوت کی طرح، جو ہے چڑیل کی طرح بھونکتی پھر رہی ہے، لیکن اس کو کوئی جسم نہیں مل رہا، کوئی قالب نہیں مل رہا. تو میں یہ کر رہا تھا یہ اہمیت ہے اس کی. اب باقی ہمارا تصور علم کیا ہے؟ تو ہمارا تصور علم یہ ہے کہ العلم کیا ہے؟ العلم یہ ہے کہ انسان یہ جان لے کہ وہ مخلوق ہے، وہ فانی ہے، وہ یہ جان لے کہ کائنات مخلوق ہے اور فانی ہے، اور مرنے کے بعد انسان کو بھی مرنا ہے، کائنات کو بھی فنا ہونا ہے، اس کے بعد ایک اور عالم برپا ہوگا، اور وہاں پر ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر احتساب ہوگا، اور پھر یا تو ابدی راحتیں ہیں یا ابدی جو ہے وہ سزا ہے. یہ ہے پورا علم، یہ پورا علم ہے. قرآن مجید جس کو العلم کہتا ہے وہ یہ ہے، وہ صرف و نحو کا علم نہیں ہے، وہ منطق کا علم نہیں ہے، وہ فقہ کا علم بھی نہیں ہے، وہ حدیث اور قرآن کا ٹیکنیکل معنوں میں علم بھی نہیں ہے، تفسیر کا اور علوم حدیث کا. وہ علم یہ ہے. یعنی امام بخاری علیہ رحمہ نے صحیح بخاری میں الجامع الصحیح میں ایک ترجمۃ الباب قائم کیا ہے، اس کا ٹائٹل ہے العلم قبل القول والعمل، کہ کوئی کچھ کہنے سے پہلے، کچھ کرنے سے پہلے علم ہے. اور شروع میں پھر وہ قرآن میں یہ سورہ محمد کی آیت لے کر آئے ہیں فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. تو ہمارا تصور علم یہ ہے. قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. یہاں جاننے والے اور نہ جاننے والے، یہ فزکس، کیمسٹری، جیولوجی، بایولوجی، ایسٹرونومی، یہاں یہ مبحث نہیں ہے، مبحث وہی ہے، ٹھیک ہے. اور قرآن مجید کہتا ہے وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ. تو وہ کون سا تفقہ ہے؟ بہت ورلڈلی وائز تھے، وہ بہت سمجھدار تھے، مینوورنگ آتی تھی ان کو، چال بازیاں آتی تھیں، اسٹریٹجیز آتی تھیں. کیا چیز ان کے پلے نہیں پڑ رہی کہ کیا کر رہے ہو؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. تو ایک بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں تصور یہ ہے. اب جیسے حسن بصری کے سامنے کسی نے کہا آپ تو یہ کہتے ہیں اور فلاں فقیہ صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بھئی تم نے کوئی فقیہ دیکھا بھی ہے زندگی میں یا نام ہی بس سن لیا ہے فقاہت کا؟ میں تمہیں بتاتا ہوں فقیہ کون ہوتا ہے. انما الفقیہ الزاہد فی الدنیا، جو دنیا میں زہد اختیار کرتا ہے، الراغب فی الآخرہ، آخرت کی طرف رغبت کرتا ہے، البصیر بدینہ، اپنے دین کی بصیرت رکھتا ہے، المداوم علی عبادت ربہ، اپنے رب کی بندگی پر مداومت کرتا ہے، الورع، صاحب ورع ہے، شبہات سے بچتا ہے، الکاف عن اعراض المسلمین، مسلمانوں کی عزتوں سے، ان کو بے آبرو کرنے سے اپنے آپ کو روکتا ہے، اور الضعیف عن اموالہم، العفیف عن اموالہم، ان کے اموال کے بارے میں عفت معاب ہے. مطلب کیا ہے؟ ان کے اموال پر ہاتھ نہیں ڈالتا. اور الناصح لجماعتہم، ان کی جماعت کے ساتھ جو ہے وہ خیر خواہی کرنے والا ہے. چلے یہ تو ہو گیا العلم. اس کے علاوہ بھی علوم ہے. اگر آپ نے کبھی دیکھنا ہو نا کہ وہ اس کی ٹپولوجی کیا بنتی ہے، علوم کی کیا ہائرارکی ہوگی، تو آپ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی احیاء علوم الدین کا پہلا باب ہے کتاب العلم. 40 کتابیں ہیں نا اس میں، تو اس کی پہلی کتاب پڑھ لیں تفصیل سے. اگر وہ نہیں پڑھنا چاہتے، اختصار سے دیکھنا چاہتے ہیں، تو امام صاحب کی وہ جو ایک علمی سوانح ہے المنقذ من الضلال، وہ تو چھوٹا سا رسالہ ہے، ڈیلیورنس فرام ایرر کے نام سے بھی چھپا ہوا ہے، اردو میں کئی ترجمے ہیں اس کے، اس کو دیکھ لیں. امام نے بتایا کہ بھئی کون کون سے علوم ہیں، ٹھیک ہے. تو انہوں نے اس میں بتایا کہ بھئی جو فلسفہ ہے، اور فلسفے کون کون سے ہیں، دہریون، طبیعیون، الہیون. اچھا اس میں نے لکھا تھا لمبا، لیکن اس کا وقت نہیں ہے میں سارا یہ پڑھوں کہ علم گویا پھر اگر ہم ایک تقسیم کریں نا کہ علم دو طرح کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے.
ڈاکٹر برہان احمد فاروقی صاحب بڑے فاضل آدمی تھے، اور انہوں نے ایک جیسے ایک اصطلاح بنائی، ظاہر بات ہے وہ پرانی ہے، ایک نیا انہوں نے اس کو رنگ دیا، کہ انہوں نے کہا کہ بھئی ایک ہوتا ہے علم بالوحی، ٹھیک ہے، وہ ٹیکسٹ کا علم ہے، قرآن و سنت کا علم ہے، اور ایک انہوں نے کہا انسانی استعداد کا زائدہ علم، یعنی وہ علم جو انسانی استعداد سے پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک وہ جو ریویلڈ نالج ہے اور ایک ایکوائرڈ نالج ہے آسانی سے، ٹھیک ہے، وہ ریویلڈ ہے اور وہ ایکوائرڈ ہے۔ اچھا، ریویلڈ کے مقابلے میں تسلیم سے شروع ہوگی بات، تسلیم، تفہیم، تعمیل، ہمارے استاد کہتے ہیں تحویل، ایک اور لفظ بھی بولتے ہیں کہ بھئی سب سے پہلے جو ہے آپ مان لیں، اس کے بعد پھر سمجھیں، پھر اس پہ عمل کریں، اور پھر تحویل وہ حال سے ایک لفظ بناتے ہیں، حالانکہ تحویل کا یہ مطلب معروف استعمال نہیں ہے، تحویل کا مطلب تو مڑنے کا ہوتا ہے، تحویل قبلہ، تو تحویل وہ ان معنوں میں کہ جیسے اس کو اپنا حال بنا لیں، وہ اس کو اپنی سٹیٹ بنا لیں۔ اور کبھی اگر آپ نے دیکھنا ہو کہ ہمارے علوم کی نوعیت کیا ہے، تو اسلام، ایمان اور احسان، ٹھیک ہے، کچھ باتیں یعنی ایمان ماننی ہے، کچھ باتیں کرنی ہے اسلام، اور ہمیں یعنی کچھ ماننا ہے، یہ کیا ہے ایمان، ہمیں کچھ کرنا ہے، یہ کیا ہے اسلام، ہمیں کچھ بننا ہے، یہ کیا ہے احسان۔ یعنی میں مثال دے دیتا ہوں کہ ہمیں یہ جاننا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ان الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ سچائی نجات دیتی ہے اور جھوٹ ہلاکت میں ڈالتا ہے، یہ گویا ریئلائز، یعنی کیا ہے، یہ ایمان کی سطح پہ بات۔ پھر آپ کو سچ بولنا ہے اور جھوٹ سے بچنا ہے، یہ ایک عمل ہے، اور پھر آپ کو سچا بننا ہے، سچ بولنا اور سچا بننا ایک نہیں ہے، یعنی یہ وہ چیز ہے کہ مثال اللہ کے نبی نے کہا کہ ایک انسان سچ بولتا ہے اور بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ، اور سچ کا اہتمام کرتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں سچا لکھ لیا جاتا ہے، یکتب عند اللہ صدیقا۔ تو ابھی جو بننے کا عمل ہے نا، ہونے کا عمل ہے، یہ جو اسٹیٹ آف بینگ ہے، یہ آخری درجہ ہے ہمارے ہاں علم کا، کہ بھائی وہ علم ہم نے قبول کیا، اس کے بعد اس پر عمل کیا، پھر اس کو اپنا حال بنا لیا۔ تو یہ میں عرض کرتا ہوں کہ ہمارا تصور علم یہ ہے، اور وہ دوسرا علوم ہے ہم ان کو، ٹھیک ہے، ان کو کہتے ہیں کہ ان کو حاصل کرنا ہے، لیکن العلم جب ہم بولتے ہیں یا ہماری روایت میں بولا جاتا ہے، اس سے مراد العلم ما قال اللہ وقال الرسول، پیریڈ، ختم ہو گئی بات۔ اب اس کے بعد آپ دنیا کا علم حاصل کریں اور دیکھیں چیزوں کو، مثال کے طور پہ ارسطوٹل کو اگر آپ دیکھیں تو اس نے یہ کہا تھا نا کہ مقاصد علم، یعنی ہم فلسفی آف ایجوکیشن کا کورس پڑھاتے ہیں، تو اس میں جو سب سے پہلا مبحث ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے، ایمز آف ایجوکیشن، کہ بھئی کیا ایمز آف ایجوکیشن ہے۔ تو ارسطوٹل سے اگر آپ پوچھیں تو وہ کہے گا سب سے اونچا ایم کیا ہے، وہ یوڈومینیا ہے، وہ سعادت ہے، یعنی عام طور پہ اس کو ترجمہ ہیپینس کر دیا جاتا ہے، وہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے، وہ سعادت ہے، اور وہ کیا ہے، وہ حاصل ہوتی ہے کنٹمپلیشن آف دا ریئلٹی سے، ٹھیک ہے، جو حقیقت کبریٰ ہے نا، اس پہ غور و فکر کریں آپ، یہ سب سے اونچا درجہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو آپ نے وہاں سے آپ کو معرفت حاصل ہوئی، اس کے مطابق آپ ایک مورل لائف گزاریں، یہ دوسرا درجہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی ٹو لیو اے مورل اینڈ ایتھیکل لائف، یہ دوسری چیز ہے۔ تیسرا درجہ ارسطوٹل کہتا ہے وہ ٹیکنے ہے، ٹیکنے، اسی سے ہمارے یہاں ٹیکنالوجی ہے، پاور۔ دیکھیں آپ کو اس دنیا میں رہنا ہے نا، پیٹ بھی لگا ہوا ہے آپ کے ساتھ اور آپ کی ضرورتیں ہیں، تو آپ اب اپنی ضرورت سے اس دنیا کو ایکسپلور کریں گے۔ آگ چاہیے آپ کو تو آپ نے 2 پتے رگڑے، یا آپ نے کوئی جو ہے وہ پتھر رگڑے تو آگ نکل آئی، آپ نے پہیہ ایجاد کر لیا، ٹھیک ہے، تو یہ کیا کر رہے ہیں آپ، یہ آپ اپنی دنیاوی ضرورتوں کے لیے، اپنے نفس کے سروائیول کے لیے آپ یہ سارے معاملات کر رہے ہیں۔ تو میں یہ ویسے اشارتاً عرض کر دوں کہ اس وقت مغرب کا جو تصور علم ہے وہ کیا ہے، اس میں پہلی 2 چیزیں ان کا کوئی مذکور نہیں ہے۔ اس وقت علم کا مقصود ہے طاقت، پاور، کنٹرول، یعنی پریڈکشن، اور پریڈکشن کے ذریعے کنٹرول، یہ سائنس ہے۔ یعنی اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں یار یہ جو علم ہے فزکس کا، کیمسٹری کا، اس میں پریڈکشنز ہیں، اس کے بنے بنائے سانچے ہیں، آپ پریڈکٹ کر سکتے ہیں، اور جب پریڈکٹ کر سکتے ہیں تو آپ کنٹرول بھی کر سکتے ہیں، آپ بتا سکتے ہیں۔ تو آج یہ جو مولوی لوگ ہیں ان کے پاس کون سا علم ہے، یہ ہمیں کیا بتا سکتے ہیں؟ یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ کر لو گے تو یہ ہو جائے گا، اور فلاں فلاں کام ہو جائیں گے تو یہ ہو جائے گا۔ ہمارے یہاں بھی ایک تصور ہے کہ بھئی یہ بھی ایک الہی قانون ہوتا ہے عروج و زوال کا، اگر یہ 4 سٹیپ طے کر لیں گے تو ہو جائے گا۔ میں اس کو فیلیشیس سمجھتا ہوں، وہ ایک الگ موضوع ہے کہ عروج و زوال کے حوالے سے ہمارے ہاں کتنا خلط مبحث پیدا ہوا ہے۔
کہ جیسے ایک یہ نیچرل لا ہے جی، نیچرل لا ہے، جیسے لا نیچرل لا ہے، دنیا میں چیزیں جس طرح ہوتی ہیں تو قوموں کی قیادتوں کا بھی ایک قانون فطرت ہے، ٹھیک ہے، اور بس وہ کوئی بھی قوم اختیار کر لے گی تو وہ عروج پہ آ جائے گی، میں اس کو نہیں مانتا۔ اور یہ مطلب یہ والا بیانیہ جب سے ہم کالونائز ہوئے ہیں شروع ہوا، ٹھیک ہے، امیر شکیب یعنی رشید رضا کو خط آیا، المنار کے وہ تھے نا ایڈیٹر، ایک بسیونی کر کے کوئی تھے افریقہ کے کسی ملک کے مفتی اعظم، اب یہ بات ہو رہی ہے 1920-30 کی، سب کالونائزڈ ہیں، تو اب وہاں یہ سوال ہوا کہ کیا مسئلہ ہے بھئی، ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، ہم آخرت کو مانتے ہیں، فلاں ڈھما، اور ہم ذلیل ہو رہے ہیں، ہر جگہ مار پٹ رہی ہے، مفتوح ہیں، یہ کافر لوگ ہیں، عیسائی ہیں، اور یہ ہیں اور وہ ہیں، اور دنیا میں غالب ہیں، تو قصہ کیا ہے، کیا اس کا جواب ہے ہمارے پاس؟ تو انہوں نے ایک ادیب تھے اس زمانے میں، شکیب ارسلان، امیر شکیب ارسلان ان کو کہا جاتا ہے، ان سے کہا بھائی اس کا ذرا جواب لکھ دو، تو انہوں نے جو جواب لکھا وہ ایک رسالہ سا بن گیا، اور وہ جو تھیم ہے وہ آج تک ہمیں ہانٹ کر رہا ہے، یعنی سر سید احمد خان مرحوم سے لے کے آج تک 2024 میں یہ گفتگو آج تک ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے جو جواب لکھا اس کا ٹائٹل کیا تھا، لماذا تأخر المسلمون وتقدم غیرهم، کیا وجہ ہے کہ بھائی مسلمان پیچھے رہ گئے اور دوسرے ان کے اغیار ہیں، اور وہ اغیار یعنی ہمارے لیے گویا تذلیل کیا ہے کہ وہ غیر مسلم بھی ہیں، وہ آگے نکل گئے، چکر کیا ہے؟ تو پھر گویا بتایا گیا عروج و زوال کے تجزیے شروع ہوئے، تو وہ میں عرض کر رہا ہوں اس میں بھی فیلسی یہی ہے کہ شاید کوئی ایک، اب اس میں علامہ اقبال کا جو ایک شعر ہے نا، لوگ اس کی بڑی بھد اڑاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں اس کو، جیسے بہت زیادہ آپ کہیں نا کہ پیروڈیز کرتے ہیں اس کے، کہ اپنی امت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ میں اس بات کو ٹھیک سمجھتا ہوں، یعنی جن چیزوں کو فالو کر کے آج سو کالڈ ترقی مغرب نے کی ہے، اول تو خیر میں تو اس ترقی کو مانتا ہی نہیں ہوں، وہ ایک الگ قصہ ہے، لیکن اگر ترقی کی ہے تو اگر ہم مسلمان بھی وہ سب کر لیں گے، 12 سٹیپس کو فالو کر لیں گے تو ہم بھی وہاں پہنچ جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے ماننے والوں اور نہ ماننے والوں کے ساتھ دارین میں ایک جیسا معاملہ نہیں کرتا، صرف آخرت میں نہیں کرتا، دنیا میں بھی الگ معاملہ کرتا ہے، یہ ایک بنیادی بات ہے۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا، تو ہمارا تصور علم میں نے عرض کیا ہے، اب ان کا تصور علم کیا ہے، اسی سے ان کی تعلیم کا تصور بھی نکلے گا۔ میں نے کچھ کوٹیشنز نقل کی ہیں تاکہ ذرا ان کی زبان میں، اس کو کہتے ہیں سیلف سٹیٹمنٹ، یعنی ہم بتائیں گے کہ جی مغرب والے یہ کہتے ہیں تو کہیں گے شاید آپ نے خود سے گھڑ لیا۔ یہ آپ کو پتہ ہے کہ جو انلائٹنمنٹ ہے اس میں ایک انسائکلوپیڈیا چھپا تھا، ٹھیک ہے، اور اس میں فرینچ انسائکلوپیڈیسٹ کہلاتے ہیں، فرینچ ریولوشن میں بھی ان کا ہاتھ ہے، اس میں والٹیئر بھی ہیں، تو اس کا جو آپ سمجھ لیں جو ایک بڑا آدمی تھا ایڈیٹر ٹائپ، اس کا نام تھا ڈینس ڈیڈیروٹ، اس کا میں کوٹیشن بتاتا ہوں کہ اب یہ 18ویں صدی کے اینڈ میں اب مغرب میں تصور علم کیا ہے، مطلب آپ سمجھ لیں کہ سن 1500 عیسوی تک پوری دنیا کا تصور علم تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ وہی تھا جو میں نے عرض کیا ہے، یعنی جو میں نے مسلمانوں کا عرض کیا ہے وہی عیسائیوں کا تھا، وہی ہندوؤں کا تھا، وہی بدھسٹوں کا تھا، ویریشنز کے ساتھ، لیکن اس کے ایسنس میں کوئی فرق نہیں تھا۔ انہوں نے اب آ کر کیا کہا، اس نے کہا دیر آر 3 پرنسپل مینز آف ایکوائرنگ نالج، آبزرویشن آف نیچر، ٹھیک ہو گئی، ریفلیکشن اینڈ ایکسپیریمنٹیشن، خلاص اب نالج کو اب آپ ریڈیوس کر رہے ہیں نا، یعنی امپیریسزم جس کو کہا گیا، تو آبزرویشن آف نیچر، ریفلیکشن اینڈ ایکسپیریمنٹیشن، بالکل سادگی سے جیسے آج بچے کو سمجھاتے ہیں نا دوسری تیسری کلاس کے، آبزرویشن کلیکٹس فیکٹس، ریفلیکشن کمبائنز دیم، ایکسپیریمنٹیشن ویریفائز دا ریزلٹس دیٹ ریزلٹ آف دیٹ کمبینیشن، وہ جو سائنٹیفک میتھڈ ہے اس کو 3 جملوں میں انہوں نے بتا دی۔ اگلا جملہ ہے جان لاک کا، اب جان لاک بڑا آدمی ہے، فلسفی ہے، کہتے ہیں no man's knowledge here can go beyond his experience، اس جملے پہ غور کیجیے، no man's knowledge here can go beyond his experience، یعنی میری جو حسیات ہیں اور میرے جو تجربے ہیں کوئی آدمی اس سے ماورا نہیں جا سکتا۔ اگر آپ کبھی غور کیجئے گا، علامہ اقبال نے اس تھیسس کو اپنے خطبات میں قبول کر لیا اور پھر بتایا کہ ٹھیک ہے ہم نے مان لیا کہ علم کا امپیریکل ہونا ضروری ہے، اور کانٹ نے آ کر جس طریقے سے خدا کے وجود کے دلائل کو اڑا کے رکھ دیا اپنے تئیں، علامہ اقبال نے اس کو اون کیا کہ آنٹولوجیکل، کوزمولوجیکل اور ٹیلیولوجیکل آرگومنٹس جو ہیں وہ نہیں چلنے والے۔
تو کہا کہ نہیں ٹھیک ہے، آپ نے کہا ہے نا علم تجربی ہوتا ہے، یعنی برہان احمد فاروقی صاحب کہا کرتے تھے نا کہ یقین کسے کہتے ہیں؟ یقین کہتے ہیں تجربی توثیق کو، تو تجربی توثیق تو اسی طرح سے ہوتی ہے حواس کے ذریعے. تو علامہ نے بھی کہہ دیا کہ ٹھیک ہے تجربے سے ہوگا، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک تجربہ یہ ہوتا ہے فزیکل سینسز کے ذریعے، اور ایک تجربہ ہوتا ہے اسپرچول یا ریلیجس. یہاں سے ان کا تھیسس شروع ہوتا ہے. اس کو بھی سمجھیے نا کہ علامہ کا مسئلہ کیا تھا، کہ اب ایتھوس وہی ہے نا، تو اب علامہ چاہ رہے ہیں کہ اسی ایتھوس پر میں اپنی روایت کو بھی کسی طریقے سے کھڑا کر دوں تاکہ کوئی بچت ہو جائے، ورنہ تو ہاتھ سے نکل رہا ہے معاملہ. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد کانٹ ہے. All our knowledge begins with the senses, proceed then to the understanding, and ends with reason. There is nothing higher than reason. یہ اب ان کے پیغمبر کہہ رہے ہیں، جدید تہذیب کے پیغمبر یہ باتیں کر رہے ہیں، یہ ہلکے لوگ نہیں ہیں. یعنی فلسفہ ڈپارٹمنٹ میں یا اور پولیٹیکل سائنس میں آپ پوچھ لیں جان لاک کا کیا مرتبہ ہے، یا فلسفے میں کانٹ کا کیا درجہ ہے، وغیرہ وغیرہ. اب کتنی صفائی سے وہ بات کر رہے ہیں کہ بھئی آغاز، یعنی آپ کو پتہ ہے نا دیکارت کے بعد دو حصوں میں تقسیم ہو گیا. کچھ لوگوں نے کہا کہ بھئی حواس اصل ہیں، امپیریسسٹ کہلائے. کچھ لوگوں نے کہا کہ عقل اصل ہے، تو وہ ریشنلسٹ کہلائے. کانٹ نے آ کر سنتھسائز کیا. اس نے کہا کہ دیکھیں علم کا آغاز حواس سے ہوتا ہے، علم کی انتہا اور تکمیل میرے ذہن میں ہوتی ہے. اس نے کہا ایکٹیو ریزن، جو میں نے کہا شروع میں کہا تھا کہ انعکاس نہیں ہے، ذہن کے اندر کچھ کیٹیگریز ہیں وہ جو چیزوں پہ اپلائی کرتا ہے، اور وہ سب سے بڑی دو کیٹیگریز کون سی ہیں؟ ٹائم اینڈ اسپیس. وہ ٹائم اینڈ اسپیس ہے، اس سے ہر چیز کو دیکھتا ہے. ٹھیک ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو جملہ ہے دیر از نتھنگ ہائر دین ریزن. اچھا، اس کے بعد بہت آگے آ جائیں. لیوتار جو ہے فرینچ ہے، یہ سمجھ لیں کہ 1970s میں اس نے ایک کتاب لکھی. اب یعنی جدیدیت، لوگ کہتے ہیں نا یار آپ جدیدیت کے پیراڈائم میں کھڑے ہوئے ہیں، وہ تو گزر چکی، اب ماں بعد جدیدیت ہے. تو اب ہم بتانا چاہتے ہیں کہ اب کیا تبدیلی آئی مزید. تو لیوتار کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ارلی تھیورسٹ ہے. اس کی کتاب ہے دا پوسٹ ماڈرن کنڈیشن، اے رپورٹ آن نالج. ٹھیک ہے. اس کی کتاب بہت، اور وہاں سے وہ عام طور پہ جو تعریف جگہ جگہ نقل ہوتی ہے نا کہ پوسٹ ماڈرنزم کو ڈیفائن کرنا بہت مشکل ہے، یعنی وہ اپنی جوہر میں ایسا ہے کہ وہ ڈیفائن نہیں ہونا چاہتا نا، مطلب اس کا ایسنس ہی ہے کہ وہ ڈیفائن نہ ہو. تو لیکن بعد وہ جو ڈیفینیشن بہت مشہور ہے وہ کیا ہے کہ انکریڈولٹی ٹورڈز میٹا نیریٹو، ہر طرح کے مہا بیانیے کبیری بیانیوں سے بد اعتمادی، وہ اسی کتاب میں ہے. اچھا، اس کتاب میں اس نے چند باتیں کہیں. ایک اس نے کہا کہ اب جو علم ہے نا اس میں سب سے اہم چیز کیا ہے؟ وہ ہے پرفارمیٹیوٹی. پرفارم کر رہا ہے یہ، یعنی یہ جو تصور تھا نا کہ بھئی علم کی ایک تھیوری ہوتی ہے کورسپونڈنس تھیوری ٹروتھ کی، ایک ہوتی ہے کوہرنس تھیوری، اور اب کیا ہے پریگمیٹک تھیوری، واٹ ورکس. یہ چل رہا ہے نا بس. ٹھیک ہے. اب اس کی کوئی بنیاد ہونا، یعنی بس علم واقعاتی ہوتا ہے، جو ہمارے یہاں نا کہ علم بڑی چیز ہے اور سائنس بڑی چیز ہوتی ہے، کہتے ہیں پرفارمیٹیوٹی کرائٹیریا ہے. اور وہ کہتے ہیں اب کیا ہوگا؟ مرکنٹلائزیشن آف نالج. نالج مرکنٹلائز ہوگی اور کیا ہو جائے گی؟ وہ ایک سیلیبل کموڈٹی بن جائے گی. اس وقت بھی تھی لیکن دن بدن بڑھتی چلی جائے گی. ٹھیک ہے. اور پھر اس نے آگے کہا تھا کہ کمپیوٹرائزیشن کا جو دور آ رہا ہے، یعنی سائبر دور کا آغاز ہو رہا تھا اس وقت 70s میں. اب وہ بتا رہا ہے کہ اس کے بعد اب ایک لیجیٹیمائزیشن کرائسس پیدا ہو جائے گا علم میں، اور اب آپ تھوڑی عرصے میں دیکھ لیں گے کہ وہ مکمل ہو گئی. اس کی بات 50 سال میں وہ بات مکمل ہو گئی کہ اب آدمی کون ہے؟ یہ ذہین آدمی، یہ فلاں آدمی کچھ بھی نہیں ہے، اب روبوٹ ہے یا مشین ہے. ٹھیک ہے نا. وہ ساری چیزیں آپ نے ادھر منتقل کر دیں اس ورڈ میں. اور اس نے کہا تھا کہ اب دنیا میں جو جنگیں ہوں گی نا وہ جنگیں ڈیٹا پر ہوں گی. یہ اس نے 1970s میں یہ بات کہہ دی تھی کہ اب سب سے بڑا ریسورس کیا ہوگا؟ وہ ڈیٹا ہوگا. ٹھیک ہے. اور آج آپ جو حراری ہے وہ لفظ استعمال کرتا ہے ڈیٹائزم کا، ڈیٹائزم کہ جو اب آنے والا مذہب ہے اس کا نام کیا ہے؟ ڈیٹائزم. تو آپ دیکھیے اس علم کی یہ گت بن رہی ہے جو مغرب میں وجود میں آیا کہ اس میں سے انسان منہا ہو رہا ہے. آپ دیکھیے نا سارا آئیڈیا رینیسانس کا کیا تھا اور انلائٹنمنٹ کا کیا تھا؟ ہیومنزم. وہی ہیومن ہی غائب ہو گیا. یعنی آپ نے معاذ اللہ خدا کو سے غداری کی ہے تو پھر انسانیت نام کا جو جانور ہے وہ زیادہ دیر سسٹین نہیں کر سکا. یعنی فرام دا ڈیتھ آف گاڈ ٹو دا ڈیتھ آف مین 1 صدی لگی ہے ٹوٹل. یعنی اس نے جب اعلان کیا تھا نا معاذ اللہ ڈیتھ آف گاڈ کا، اب انسان ختم ہو گیا.
یعنی قصہ ختم ہو گیا انسانوں کا اب. یعنی اب میں فلسفے کا طالب علم ہوں تو ورلڈ فلسفی ڈے منایا جاتا ہے، میرا خیال ہے نومبر یا اکتوبر کی تیسری جو جمعرات ہے نا اس میں ہوتا ہے، تو تھیم دیتے ہیں. تو ابھی 2 سال پہلے جو تھیم تھی وہ کیا تھی؟ دا فورتھ کمنگ ہیومن، نیا آنے والا انسان. اب پتہ نہیں وہ کیا ہوگا. اور یہ بھی میں آپ سے عرض کر دوں، ان کے نزدیک اب کہتے ہیں کہ یہ جو انسان ہے نا یہ اب نہیں بچ سکتا، سسٹینیبل نہیں ہے. یا ٹرانس ہیومنسٹ ہیں اب یا اینٹی ہیومنسٹ ہیں. یا تو کہتے ہیں کہ بھائی ماڈل کیا ہے، مشین بن جاؤ، سائبورگ وغیرہ، اور ایک ماڈل ہے کہ جانور بن جاؤ، اینٹی ہیومنسٹ. یعنی تم نے اپنے آپ کو جو دولہا بنا لیا تھا اس کائنات کا، اس نے مسائل پیدا کیے ہیں، تم اپنے آپ کو مچھر مکھی اور گھاس کے تنکے کے برابر لے آؤ تو اس سے تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا. تو بہرحال یہ میں نے عرض کیا. اب اس کے بعد ابھی تک میں نے آپ کو بتایا کہ علم کا تصور ان کا ہمارا کیا ہے اور ان کا کیا ہے. اب تعلیم کیا ہوتی ہے؟ تعلیم ظاہری بات ہے وہ عمل ہے کہ جو آپ کا ورثہ ہے، جو آپ کا ترکہ ہے، جو آپ کو ملا ہے اپنے بڑوں سے، اس ترکے کو اپنی اگلی نسلوں تک پہنچانا. یہ جو عمل ہوتا ہے اس کو عام طور پہ تعلیم کہا جاتا ہے. اور اسی طرح چلتا ہے، وہ استناد کے ساتھ چلتا ہے. یعنی سیکھا بڑوں سے، پھر آگے سکھایا، پھر آگے سکھایا، اس میں کچھ اضافے بھی ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ تعلیم ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جو تعلیم کا تصور ہے، اب اس میں ہمارے ہاں یعنی ہمارا تصور کیا ہے تعلیم کا؟ ہمارا تصور تعلیم کا یہ ہے کہ یہ ایک اخلاقی عمل ہے. یہ ایک اخلاقی عمل ہے اور یہ بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے. اور تشکیل، جیسے میں نے شروع میں کہا، انسان کی تشکیل میں ایک بہت بڑا اس کا ہاتھ ہے. اور جیسے حسن بصری نے کہا نا کہ لولا العلماء لصار الناس مثل البہائم، اگر علماء نہ ہوتے تو لوگ تو چوپایوں کی طرح ہوتے. بھائی اگر تعلیم نہیں ہے نا، علم نہیں ہے، وہی کہتے ہیں کہ الدنیا کلھا ظلمہ، دنیا تو اندھیر ہے، الا مجالس العلماء، سوائے علماء کی مجالس کے. وہاں علم ہے نا. کما آباد ہستی میں یقین مرد مسلمہ کا، بیاباں کی شب تاریک میں قندیل رہبانی. تو وہ جو کٹیا ہے اور وہ جو قندیل ہے وہ کس نے جلائی ہوئی ہے؟ وہ علماء نے جلائی ہوئی ہے نا، جو علم کے وارث ہیں. اچھا پیغمبر کے وارث کون ہیں؟ تو پیغمبر ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں. وہ جو ترکہ ہے ان کے پاس، وہ ترکہ آگے لے کر چل رہے ہیں. اور اس میں ایک میں نے عرض کر دی، ہمارے ہاں تعلیم کا عمل ایک اخلاقی عمل ہے، کیونکہ ہمارے ہاں ہر عمل ایک اخلاقی عمل ہے. اور یہ ہمارے ہاں نہیں میں کہہ رہا، یعنی آپ سمجھ لیں، میں پھر بار بار کہتا ہوں، 15ویں 16ویں صدی عیسوی تک پوری دنیا کا ایتھوس یہی تھا کہ ہر چیز اخلاقی ہے. آپ نے سنا ہوگا ریپبلک نام کی ایک کتاب جو ہے وہ پلیٹو کی ہے، اور وہ یہ ان کتابوں میں سے ہے جو گویا اس کی اپنی کتاب ہے، تبازات. زیادہ تر تو ڈائلاگز ہیں نا اس کے، سوکریٹیز کے ڈائلاگز ہیں، اس میں اس نے بہرحال سوکریٹیز کو یعنی اپنے استاد سقراط کو ایک ماؤتھ پیس کے طور پہ استعمال کیا. لیکن ریپبلک تو ایسے لگتا ہے کہ تبازات اپنی کتاب ہے جس میں اس نے بتایا ہے کہ بھئی ایک ریپبلک کیسی ہونی چاہیے. تو وہ جو کتاب ہے اس کا 80% سے زیادہ حصہ جو ہے وہ اخلاق پر مبنی ہے، اور اس کا تھوڑا سا حصہ ہے جو پالیٹکس پر مبنی ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر کام اخلاقی ہوتا ہے. تو اب میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر جو جدید تصور ساتھ ساتھ میں بتاتا رہوں، وقت کم ہے، کہ پہلے یہ تھا کہ ایوری تھنگ از ایتھیکل، ایوری تھنگ از مورل، اینڈ ایجوکیشن از بیسیکلی اے مورل ایتھیکل ایکٹیویٹی. اب جو ماڈرن تصور ہے وہ یہ ہے کہ ایوری تھنگ از پولیٹیکل، ایوری تھنگ از پولیٹیکل. اور پولیٹیکل جدید معنوں میں، پہلے میں نے عرض کیا نا پولیٹکس اخلاق کا جز تھا نا. اگر آپ پرانی کتابیں پڑھیں، تہذیب الاخلاق پہ آپ ابن حزم کی کتاب پڑھیں، ابن مسکوے کی کتاب پڑھیں، شاہ ولی اللہ صاحب تک آ جائیں تو کیا ہوگا؟ سب سے پہلے تہذیب نفس ہے، پھر تدبیر منزل ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد سماج ہے، اور پھر جو ہے وہ جو ہے کہا جاتا ہے کہ بھئی سیاست مدن، سیاست مدن. یعنی اب آپ دیکھ رہے ہیں ایک ہی عمل ہے تہذیب الاخلاق کا کہ جس سے ہوتے ہوتے آپ وہاں تک پہنچ گئے. ٹھیک ہے. تو اب میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہر چیز پہلے اخلاقی تھی، اب ہر چیز جو ہے وہ سیاسی ہے. اور سیاسی جدید معنوں میں. کن معنوں میں سیاسی؟ سقراط کے معنوں میں نہیں، سینٹ آگسٹائن کے معنوں میں نہیں،
غزالی کے معنوں میں نہیں، میکیاویلی کے معنوں میں۔ اب آپ دیکھیں پالیٹکس میں بھی ایک ٹرن آیا نا کہ انہوں نے کہا کہ پالیٹکس، میکیاویلی نے کیا کہا دا پرنس میں، کہ بیسیکلی پالیٹکس از اے مورل، زیادہ تر تو امورل ہوتی ہے، لیکن ویسے کیا ہوتی ہے، اے مورل، مطلب یہ کہ اس پر اخلاقیات کی کیٹیگری عائد نہیں ہوتی۔ یعنی آپ دیکھیں نا لیڈرز کہتے ہیں کہ یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، کوئی ان سے پوچھیں کہ آپ نے وہ کیوں نہیں کیا، آپ نے جھوٹ بولا تھا؟ اس نے کہا نہیں نہیں بھائی، اس چیز پر جھوٹ سچ کی جو ہے نا اپلیکیشن نہیں ہوتی، وہ ایک سیاسی بیان تھا، یہ روزمرہ ہے نا ہمارا، وہ تو ایک سیاسی بیان تھا یار، آپ سیریس ہی ہو گئے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اے مورل ہے نا، یعنی وہاں پر موریلٹی کا اطلاق نہیں ہوتا۔ تو اب میں بتا رہا ہوں کہ جدید تعلیم، روایتی تعلیم ایک اخلاقی عمل تھا، جدید تعلیم ایک سیاسی فیصلہ ہے، جدید تعلیم ایک سیاسی فیصلہ ہے۔ یعنی اس کو کچھ لوگ کہتے ہیں ایک بائنری اگر بنائے نا تو جدید علم اور تعلیم کیا تھا، وہ اقداری تھا، وہ اقداری تھا، اور روایتی تعلیم اور علم اقداری تھا، اور جدید علم اور تعلیم کیا ہے، اقتداری ہے۔ یعنی وہاں وہ مورل تھا اور اب کیا ہے، وہ پاور بیسڈ ہے، وہ پاور بیسڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اور میں نے جس طرح کیا ہے نا کہ اب میں ساتھ ساتھ جیسے کمپیریزن بھی کرتا جاتا ہوں کہ ہمارا جو علم اور ہماری تعلیم تھی اس کا مقصود تھا بندگی کو فیسیلیٹیٹ کرنا، مطلب آپ کو جوتا گانٹھنے کا علم بھی سکھایا جا رہا ہے، آپ کو کپڑا بننے کا عمل بھی سکھایا جا رہا ہے، تو وہ بھی بندگی کے پیراڈائم میں ہے، ہم صرف قرآن حدیث کی بات نہیں کر رہے۔ ہر چیز، ہمارے استاد ایک جملہ کہا کرتے ہیں اور شاید وہ ابن عربی کی طرف منسوب کرتے ہیں، میں نے براہ راست نہیں پڑھا لیکن بعد وہ جملہ بہت خوبصورت ہے کہ بھئی وہ کوٹ کرتے ہیں کہ ابن عربی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے علوم متعدد ہیں، ہمارا معلوم واحد ہے۔ یعنی ہم تفسیر پڑھیں، حدیث پڑھیں، فقہ پڑھیں اور ہم چارپائی بننے کا علم سیکھیں نا، تو اس میں بھی ہمارا مقصود اللہ ہے، اینڈ جو ہے مقصود کیا ہے، وہ اللہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بندہ بننا ہے، بندہ، ہم نے جہاں سے بات شروع کی تھی نا، بندہ بننا ہے، وہ وہی علم ہے، اور بندگی کا علم سیکھنا ہے، یہ تعلیم ہے، چاہے وہ معاش کے لیے ہو چاہے کسی کے لیے ہو۔ اب کیا ہے، اب آپ کو معاذ اللہ خدا سے آزادی حاصل کرنی ہے۔ جدید علم خدا سے آزاد کرنے کا ایک انسٹرومنٹ ہے، اور جدید تعلیم خدا سے باغی کرنے کا ایک میکینزم ہے، ٹھیک ہے۔ اور اکبر نے کہا تھا نا، ایک علم تو ہے بت بننے کا، ایک علم ہے حق پر مرنے کا، اس علم کی سب دیتے ہیں سند، اس علم میں ماہر کون کرے۔ اب یہ جدید تعلیم بت بنانے کا عمل ہے، جدید تعلیم اپنی ساخت میں یہ ہے۔ اب آپ اس میں علوم دینیات وغیرہ داخل کر دیں، اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ اپنے ایسنس میں، اپنے جوہر میں یہ ہے۔ یعنی آپ نے دیکھا نہیں پچھلے 8-10 سال میں وہ جو کھمبیوں کی طرح موٹیویشنل سپیکر اٹھے اور ابھرے، اور جگہ جگہ انہوں نے جو ہے نوٹنکی لگائی، تو اس میں انہوں نے یہی چورن بیچا کہ جناب تم سب کچھ کر سکتے ہو، تم یہ ہو، تم وہ ہو، اسکائی از دا لمٹ، تمہارے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، تم اعتماد، یعنی خاص طور پہ جو پاپ سائیکالوجی ہے نا، بالکل غیر شرعی ہے۔ یعنی وہ بت بنانا چاہتے ہیں، وہ خدا سے آزاد کرنا چاہتے ہیں۔ میں ریفرنس دیتا ہوں بار بار، میں اس لیے یہ باتیں ریفرنس دیتا ہوں انگریز لوگوں کے کہ بھائی تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ جیسے ان پہ ویسے ہی تھوپ رہے ہیں، بلا وجہ میں اسکینڈلائز کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ہر دور میں کوئی نہ کوئی ایک جو ہے ایسا آدمی ہوتا ہے جو فیشن میں ہوتا ہے، اور ہمارے ہاں جو لوگ دین سے بھاگنا چاہتے ہیں اس کی کتابیں لے کے گھومتے رہتے ہیں۔ تو ایک زمانے میں وہ کارل مارکس تھا، پھر وہ بڑے لمبے عرصے، چونکہ وہ بہت دیر میں مرا ہے، برٹن رسل تھا، پھر اس کے بعد جناب 21ویں صدی کے شروع میں نیو ایتھیزم میں رچرڈ ڈاکنگز تھا، اور پچھلے 6-7 سال میں وہ ہراری ہے، ٹھیک ہے نا، یووال ہراری۔ اب اس نے پوری انسانیت کی تاریخ لکھ دی ایوولوشن کے ورلڈ ویو کے اوپر، لکھ دی سیپینس کے نام سے۔ اب جب اس نے یہ بتایا کہ مستقبل کا انسان کون ہوگا، تو اس نے کیا بتایا، ہومو ڈوس، مین گاڈ، یعنی انسان خدا بننے جا رہا ہے۔ یعنی وہ جو تصور اس نیچے نے دیا تھا نا کہ بھئی ہم نے خدا کو تو معاذ اللہ ذبح کر دیا ہے، اب ہم سب کو چھوٹا موٹا خدا بننا ہے، اور وہ سارے تو بنیں گے نہیں، تو ایک ماسٹر کلاس بنے گی، ایک اوبر منچ ہوگا۔ اب وہ اوبر منچ میں اب آپ کو نام لے کے بھی بتا سکتا ہوں،
وہ 5-6 لوگ ہیں. ایڈم اسمتھ نے اپنی کتاب میں ایک ٹرم استعمال کی تھی, ماسٹرز آف مین کائنڈ. اس نے کہا ماسٹرز آف مین کائنڈ یہ کون لوگ ہیں؟ جو یہ کہتے ہیں سب کچھ ہمارا ہو, ہمارے علاوہ کسی کا کچھ نہ ہو. یہ ماسٹرز آف مین کائنڈ ہے. تو وہ کون ہے؟ وہ ایلون مسک ہے, وہ زکربرگ ہے, وہ سوروز ہے, نام پتہ ہے ہمیں. یعنی اب آپ دیکھیں نا, وہ جو ماسٹر کلاس ہے وہ چند لوگوں پر مبنی ہے, اور اب وہ اس علم کی بنیاد پر ایک ماسٹر ریس پیدا کر لیں گے یہ لوگ. یعنی اس وقت کرائسس کس طرح کے ہیں؟ کرائسس یہ ہے کہ جیسے جین ایڈیٹنگ ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, اور ڈیزائنر بیبیز کی طرف جا رہے ہیں کہ بھئی آپ کے پاس پیسے ہیں نا, لاکھوں جو ہے ڈالر ہیں, تو آپ کو ایک مینیو دیا جائے گا. اچھا بچہ چاہیے آپ کو, کیا رنگت چاہیے, بلونڈ بال کیسے چاہیے, آنکھوں کی کیسی چاہیے, ٹھیک ہے, نئے نقش کیسے ہوں, وہ آپ بتا دیں اور پیسے بھریں. اتنا نہیں ہے, آئی کیو کتنا چاہیے, کتنا آئی کیو چاہیے. تو اب یہ ماسٹر کلاس جو بنے گی تو بھئی ہمارے جیسے جو ٹیچر لوگ ہیں وہ ان سے کیسے مقابلہ کریں گے؟ آپ خود سوچیے نا. یعنی اس وقت جہاں تک بات جا رہی ہے, ہم تو اصل میں غور نہیں کرتے, اور اچھی بات ہے غور نہیں کرتے, چونکہ غور کرنے کا فائدہ کوئی نہیں. یعنی اس وقت جو ہے آپ کو اندازہ ہے ہی سب لوگوں کو کہ اگلے 3-4 سال میں اے آئی وغیرہ جہاں تک پہنچ جائے گی, اس کے بعد پتہ نہیں ہمارا آپ کا کیا بنے گا. ہم جو یونیورسٹیوں میں اور مدرسوں میں پڑھا رہے ہیں کیا بنے گا؟ یعنی جب وہاں پہ ایک روبوٹ کھڑا ہوگا, وہ نہ اس کو اونگ آئے نہ اس کو نیند آئے, یعنی خدائی صفات ہیں اس کی, نہ وہ بھولتا ہے, وما کان ربک نسیا, ٹھیک ہے, نہ اس کو چھینک آ رہی, نہ اس کے سر میں درد, نہ وہ بیگم سے لڑ کے آیا گھر میں, اس کے ساتھ یہ مسائل ہی نہیں ہیں. وہ جو اس کو لیسن پلان بتایا جائے گا وہ پورا آپ نے دیکھا نہیں, جو ایک وبا پھیلی ہوئی, لیسن پلانس بنائیں, لرننگ آؤٹ کمز بنائیں, ہر لیکچر کی بنائیں. وہ انسان ہے بھائی, کوئی روبوٹ ہے, تو وہ یہی تو چاہ رہے ہیں کہ روبوٹ ہو, اور وہ روبوٹ آ جائے گا, تو ہم آپ پتہ نہیں کیا کریں گے. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ علم اب یہاں تک جا رہا ہے کہ میں بتا رہا ہوں کہ اس میں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ وہ جو سو کالڈ ہیومنزم تھا, اس کا جنازہ 200-300 سال میں ہی نکل گیا, کہ انسان اب فارغ ہو گیا. اس وقت جیسے سب سے بڑا جو کرائسس ہے مغرب میں, وہ یہ ہے کہ بھئی وہ مولانا روم نے کہا تھا کہ انسانہ معذوست. آج اس مصرے کو پڑھیں کہ کچھ عرصے بعد آپ کو لگے کہ انسان کدھر ہیں, پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں, ان کا پتہ نہیں معلوم نہیں کام کیا ہوگا. آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ جو انڈسٹریل ریولوشن جب آیا تھا تو بہت بڑی ایک ہیومن ویسٹ پیدا ہوا تھا وہاں پر بھی. اب اس کو آپ کو پتہ ہے, اس کو ڈمپ کرنے کے لیے ان کے پاس کالونیز تھیں, یہ پورا ایک الگ موضوع ہے. ان کے پاس کالونیز تھی, وہاں پہ انہوں نے ڈمپ کر دیا. اب کہاں ڈمپ کریں گے؟ یعنی آپ کو معلوم ہے نا کہ جدیدیت میں کیا ہوا ہے, ایجاد وجود سے ایجاد شعور کا سفر ہے یہ. یعنی پہلے انہوں نے ہیومن باڈی کو ریپلیس کیا نا مشین کے ذریعے, اب وہ ہیومن کانشیسنس کو ریپلیس کر رہے ہیں اپنے تئیں. اگرچہ یہی جو حراری میں نے جس کا نام لیا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا, یہ انٹیلیجنس تو ہے, اسی لیے اے آئی ہے نا وہ, ٹھیک ہے, اور وہ اے سی نہیں ہے, یعنی وہ آرٹیفیشل کانشیسنس نہیں ہے. اور دیکھیں میں یہ سب باتیں خوفناک ہیں, لیکن میں الحمدللہ ایک پورے اعتماد کی جگہ پہ کھڑا ہوا ہوں. اور وہ کس بنیاد پہ کھڑا ہوا ہوں؟ میں اپنی وحی کی بنیاد پہ کھڑا ہوا ہوں کہ انسان کہیں نہیں جا رہا. انسانوں کی اکثریت بہہ جائے گی, لیکن انسان مرکزیت ان معنوں میں, وہ تو انسان مرکزیت اور معنوں میں کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں انسان مرکزیت ان معنوں میں کہ بھائی وہ مسجود ملائک ہے, وہ زمین کا دلہا ہے, انسان ختم نہیں ہو سکتا, چونکہ یہ انسان اللہ کا بندہ بھی ہے, اسی انسانوں میں اللہ کے دین کے کسٹوڈین بھی ہیں, اسی انسانوں میں اللہ کی کتاب کے وارث بھی ہیں. تو یہ گویا جیسے ہمارے لیے ایک بڑا ہی ایک سہولت ہو گئی ہے کہ اگر ہم اپنے دین سے جڑے رہ جائیں گے تو پھر ہم بچ جائیں گے. ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہو سکتا. کیا ہوگا ہمارے ساتھ؟ ہم فنا ہو جائیں گے, ہمارے جسم ختم کر دیے جائیں گے. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ وہ تو مر تو ویسے ہی جانا ہے. تو یعنی آپ دیکھیے نا, اس وقت جو سب سے زیادہ مزے میں لوگ ہیں وہ تو غزہ کے لوگ ہیں نا. یعنی ہمیں لگتا ہے سب سے مشکل میں, سب سے مزے میں ہے, یعنی مطلب وہ بیچارے انہوں نے شاید کبھی نماز بھی نہ پڑھی ہو نا, اور وہ ان کو کوئی میزائل لگ جائے تو وہ انشاءاللہ جنت الفردوس میں چلے جائیں گے. ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ ان کی لاٹری کیسے نکلی ہوئی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ان کی مدد نہ کریں, لیکن وہ تو بہت اچھے رہ گئے نا. مطلب مرنا تو ہے ہی, موت کا کیا مسئلہ ہے. ہم نے اصل میں جو اس وقت ہمارا سب سے بڑا کرائسس ہے وہ ہے ہی وہی حب الدنیا و کراہیت الموت, دنیا کی محبت اور موت کی کراہیت. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو جدید تعلیم ہے وہ ایک پیداواری عمل ہے. وہ کیا ہے؟ ایک پیداواری عمل ہے. یہ میں ایک چند نکات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یہ بہت مشہور کتاب ہے جان ٹیلر گیٹو کی, ویپنز آف میس ایجوکیشن. اس کے شروع میں وہ
بتاتا ہے ایک اور تھنکر کے حوالے سے بتاتا ہے کہ ایک تھنکر ہے پرنسپلز آف سیکنڈری ایجوکیشن، الیگزینڈر انگلس، ایک صاحب ہے 1918 میں انہوں نے کتاب لکھی، اور یہ الیگزینڈر انگلس وہ ہے جن کے نام پہ ہارورڈ میں ایک لیکچر سیریز بھی ہے، ٹھیک ہے نا، جیسے چومسکی کے نام پہ ہے یا رسل کے نام پہ ہے نا، تو جیسے یہ صاحب اتنے اہم آدمی ہیں کہ ان کے نام پر ایک لیکچر سیریز وہاں چلتی ہے۔ انہوں نے 6 نکات بتائے ہیں ماڈرن ایجوکیشن کے مقاصد کیا ہیں۔ اب دیکھیں یہ باتیں وہ صاف لکھ رہے ہیں، بتا رہے ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ ایڈجسٹو اور ایڈیپٹیو فنکشن۔ ایجوکیشن کا ایک فنکشن کیا ہے؟ آپ کو خاص طرح کے لوگ پیدا کرنے ہیں جو ایتھارٹی کے سامنے خاص طرح سے سبمسیونیس اختیار کریں، ٹھیک ہوگی بات؟ یہ بات 1920 میں شیخ الہند گئے تھے، آپ کو پتا جب مالٹا سے آزاد ہوئے، اسیری سے آزاد ہوئے، تو اس کے بعد وہ گئے تھے اور علی گڑھ اور وہاں جامعہ ملیہ کی بنیاد رکھی گئی تھی نا، تو اس موقع پہ انہوں نے خطبہ دیا، اس کا ایک جملہ میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ ہماری عظیم الشان قومیت کا اب یہ فیصلہ نہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں سے کہ ہم اپنے کالجوں سے بہت سستے داموں پر غلام پیدا کرتے رہیں۔ جدید تعلیم کا مقصد کیا ہے؟ کیپٹلزم کے اس امپائر کے لیے سستے مستری پیدا کرنا۔ آپ کا بیچارہ بچہ سرکاری اسکولوں سے پڑھا بڑھا، وہ یہاں کے جو کیپٹلزم کا نظام ہے اس کا کلپرزہ بنے گا۔ جو برائٹ بچہ ہے جو چھت توڑ دیتے ہیں نا 25A لے کر اور 32 فلاں لے کر، تو وہ کیا بنے گا؟ وہ یہاں کی ملٹی نیشنلز کا بنے گا، اور ترقی کرے گا تو وہ گوگل یا مائکروسافٹ کے ہیڈ آفس میں پہنچ جائے گا، معراج پہ پہنچ گیا نا۔ وہ کرے گا کیا؟ وہ ایک دجل کے نظام، جو ظالمانہ نظام ہے، ایکسپلائٹیشن کا نظام ہے، اس کا ایک انتہائی ادنا کلپرزہ بن جائے گا۔ یہ آپ کی تعلیم ہے جو آپ پیدا کر، جو آپ کہتے ہیں کہ بڑے برائٹ بچے ہوتے ہیں لمس کے اور IBA کے اور فاسٹ فوڈ کے، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ یہی کرتے ہیں بیچارے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، اکبر نے کہا تھا سند مجھ کو ملی تو جل کے کہنے لگے واعظ، خری کی ہو گئی تکمیل باقی صرف لدنا ہے۔ یعنی آپ کو جب سند ملی ہے نا تو آپ کا جو کھوتا پن ہے وہ مکمل ہو گیا ہے۔ یہ خری ہے، خری اسی کو کہتے ہیں، یہ میں تو نہیں کہہ رہا، اکبر کہہ رہے ہیں۔ تو خری کی ہو گئی تکمیل باقی صرف لدنا ہے۔ اب لدنا ہے، اب آپ کو جاب ہنٹنگ کرنی ہے اور اس سسٹم میں لدو اونٹ کی طرح آپ کو فکس ہونا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے، تو یہ جدید تعلیم ہے۔ اب ہمارے ہاں یہ تبدیلی کہاں سے آئی؟ ہمارے ہاں تبدیلی آئی استعمار کے ذریعے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی ہم، ظاہر بات ہے اگر ہم استعمار کے تحت نہ بھی آتے ہیں نا، تب بھی ہم ہو سکتا ہے 50 60 70 100 150 سال بعد ہمیں یہ سب کرنا پڑتا۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ بھئی استعمار نہ آتا تو ہم اپنی جگہ پہ قائم رہتے، ممکن نہیں تھا نا۔ اب آپ دیکھیں، ہم بار بار کہتے ہیں ترکی میں جو تبدیلی آئی، زیادہ تر عالم اسلام میں تبدیلی آئی ہے بائی امپوزیشن، گن پوائنٹ پہ آئی ہے نا، لیکن کچھ جگہوں پہ بائی امپورٹ بھی آئی ہے۔ تو جو سلطنت عثمانیہ تھی، ترکی تھا، اس نے تو خود سے کیا نا، وہ تو کالونائز نہیں ہوا، اس نے خود سے کیا، لیکن تھوڑا ٹائم لگ جاتا، کچھ اپنی شرائط پہ آپ لین دین کر لیتے، لیکن کیا کیا کہ آپ پر آگے قابض ہو گئے اور سب کچھ ختم کر دیا۔ تو انہوں نے کہا نا کہ کیا ہے کہ جیب و کیسہ خالی، تو ہاں، دستار و پیرہن گم اور جیب و کیسہ خالی، تہذیب مغربی نے ہم کو چتھاڑ ڈالا۔ بالکل گھٹنوں پہ لے آئے نا، سب کچھ ختم کر دیا، اور پھر نئے ادارے قائم کیے، اور اس پر لمبی بحث ہے۔ ڈاکٹر ناصر عباس نیر صاحب نے اس پہ لکھا ہے کافی کہ، اور یہ عام بات ہے مطلب نوآبادیاتی نظام وغیرہ پہ، کہ جو کالونائزیشن کا جو سب سے بڑا ہتھیار ہے لوگوں کو مائل کرنے کا، وہ 2 ہیں، زبان اور تعلیم، ٹھیک ہے۔ یعنی انگریز نے آ کر یہاں پہ وہ جو کلاس پیدا کی نا، جو کوٹیشن بہت مشہور ہے میکولے کا، تو اس کے لیے اس کے پاس انسٹرومنٹس کیا تھے؟ زبان کے ذریعے اور تعلیم کے ذریعے عمل کیا۔ اب میں بس آخر میں چند باتیں کہہ کے ختم کر دیتا ہوں کہ جو اب ہے نا کہ یہ میں نے ابھی تک آپ کو کیا بتایا ہے کہ اس موضوع کی اہمیت کیا ہے، علم کیا ہے، ان کا کیا ہے، ہمارا کیا ہے، تعلیم ان کی کیا ہے، ہماری کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ وہ، ہاں یہ تو خیر میں نے ابھی ایڈجسٹنگ فنکشن، دوسرا کیا ہے؟ انٹیگریشن فنکشن، وہی بات کہ بھئی ایک سسٹم ہے، اس میں انٹیگریٹ کرنا ہے، آپ کھپ جائیں نا۔ یعنی آپ دیکھیں ہر جگہ ایک رٹا ہے، یہ مدارس کے بچوں کا کیا کرنا ہے؟ یہ جو اتنے بے تحاشا لوگ نکل رہے ہیں، کیا کرنے ہیں؟ ان کو مین سٹریم میں لانا ہے، ان کو انگریزی پڑھائیں، ان کو کمپیوٹر سکھائیں، تاکہ یہ انٹیگریٹ ہو سکے نا سماج میں۔ یہ تو بالکل ایک الگ سے ایک مخلوق بن گئے۔ تیسرا فنکشن کیا ہے؟ ڈفرینشیٹنگ فنکشن، کہ کچھ لوگ آگے ہوں گے، کچھ پیچھے ہوں گے۔ اچھا یہ بات بڑی اچھی ایک تھنکر نے کہی ہے کہ یہ جو ہے نا کہ آپ ڈگریاں اتنی لمبی لمبی کرتے ہیں،
وہ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ اگر بہت جلدی سے لوگ آ جائیں گے مارکیٹ میں تو کھپیں گے کہاں سے. یعنی اس پہ اس میں بڑا اچھا لکھا ہے کہ بھائی یہ ایک انہوں نے سیفٹی ویلو لگایا ہے. پانچواں کیا ہے؟ سلیکٹیو فنکشن. ٹھیک ہے کہ وہ ڈارون کی جو تھیری ہے نا نیچرل سلیکشن, تو اس تعلیمی نظام کے ذریعے نیچرل سلیکشن بھی ہو جاتی ہے نا, طبقات بن جاتے ہیں. اور چھٹا کیا ہے؟ پروپیڈیوٹک فنکشن یعنی انسٹرکشن. انہی میں سے پھر آپ پڑھانے والے بھی نکال لیتے ہیں, یعنی وہ جو پڑھ کے نکل رہے ہیں نا اسی سسٹم کے پروردہ وہ پڑھانے لگتے ہیں. اب جس سے میں نے عرض کیا ہے کہ بھائی یہ استعمار کے ذریعے تبدیلی آئی, اور اس میں میری ناقص رائے میں جتنا سبب افکار بنے ہیں نا اتنا ہی سبب مشین بنی ہے. مشین نے جو تبدیلی پیدا کی ہے وہ بہت سی نظریات سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے, سی ایس لوئس نے کہا تھا کہ سب سے اہم چیز جو ہے وہ جدیدیت میں وہ مشین ہے. اور میں بس ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں کہ اکبر کہتے ہیں کہ ایک دن وہ تھا کہ دب گئے تھے لوگ دین سے, ایک دن یہ ہے کہ دین دبا ہے مشین سے. تو دین تو مشین سے دب گیا نا. اور پھر ہمارے یہاں مسئلہ کیا ہوا ہے, بس چند نکات میں عرض کرتا ہوں. ایک یہ ہے کہ شخصی تعلیم ہوتی تھی, فرد اہم ہوتا تھا, استاد مرکز میں ہوتا تھا, استناد کی اہمیت تھی. علم کھڑا ہوا ہے ہمارا کس پہ؟ سند پہ کھڑا ہوا ہے. اب انسٹیٹیوشنلائزیشن ہے, اب ادارہ ہے. یعنی آپ دیکھیں نا, ایک عالم دین سے آج سے 200 سال پہلے آپ پوچھیں کہ آپ نے یہ سوال نہیں پوچھتا تھا آپ نے کہاں سے پڑھا ہے, آپ نے کس سے پڑھا ہے. تو عبد الباری فرنگی محلی ہوں یا عبدالقاسم نانوتوی ہوں یا احمد رضا خان صاحب بریلوی ہوں یا جو ہے وہ فضل حق خیر آبادی ہوں, ان کے سوانح پڑھ لیں تو مختلف لوگوں سے پڑھ رہے ہیں نا, کوئی اینٹ گارے کا ادارہ تھوڑی ہے مدرسہ جس کو آج ہم کہتے ہیں. تو وہ بنیادی طور پہ کیا تھا کہ شخصی تھا. آج آپ کسی بھی عالم سے پوچھیں تو پہلا سوال یہ ہوتا ہے آپ کہاں سے فارغ ہیں. ویسے تو آپ بالکل ہی فارغ ہیں, لیکن آپ ویسے کہاں سے فارغ ہیں؟ تو وہ بتائیں گے جی میں بندوری ٹاؤن سے فارغ ہوں, میں دارالعلوم سے فارغ ہوں, میں یہاں سے فارغ ہوں, میں وہاں سے فارغ ہوں. اب یعنی وہ بندوں کا نام نہیں بتا رہے. بھائی استاد تھا نا, استاد کہاں گیا؟ استاد تو غائب ہو گیا. تو یعنی وہ جو سانحہ وہ اسکول میں ہوا, کالج میں ہوا, اسی لیے آپ دیکھیں نا اب وہ جو ساری سسٹمٹائزیشن ہے, لیسن پلان اور یہ اور وہ اور فلاں, اسی لیے تو ہے نا کہ آدمی کسی بھی وقت ریپلیس کر دیں آپ, چونکہ وہ تو ایک آپریٹر ہے نا. یعنی ماڈرن ایجوکیشن از اے ٹیکنیک. ماڈرن ایجوکیشن ایک آرگنائزیشن کا نام ہے, وہ ایک ٹیکنیک کا نام ہے. جس طرح اسٹیٹ ایک ٹیکنیک ہے, اسی طرح یونیورسٹی بھی ایک ٹیکنیک ہے, اسی طریقے سے انٹرنیٹ بھی ایک ٹیکنیک ہے. تو ہماری پوری زندگی ٹیکنیک سے گورن ہو رہی ہے. اب ایک اور اگلی بات کیا ہے کہ تعلیم اور معاش کو آپ نے جوڑ دیا. ٹھیک ہے, یہ پہلے نہیں ہوا تھا. یعنی علم اور معاش کو آپ نے جوڑ دیا. پہلے لوگ فنون سیکھتے تھے نا معاش کے لیے, وہ فنون تھے, علم نہیں تھا. علم تو کسی اور چیز کے لیے تھا. میں نے آپ کو ارسطوٹل کی مثال دی. تو اب وہ کہتے ہیں کہ جی وہ جو بس ایک اقبال کا شعر سنا کے ختم کرتا ہوں بات اس موضوع پہ کہ وہ علم نہیں موت ہے احرار کے حق میں, جس علم کا حاصل ہو جہاں میں دو کفے جو. پھر عقائد پر جو اثر سب سے بڑا پڑا ہے وہ اس وجہ سے پڑا ہے کہ جدید علم شہود پر بیسڈ ہے, غیب اس کے پرویو سے باہر ہے. یہ سب سے بنیادی بات ہے. محسوس پر بنا ہے علوم جدید کی, اس دور میں ہے شیشہ عقائد کا پاش پاش. اور منزلوں دور ان کی دانش سے خدا کی ذات ہے, خود بھی اور دور بھی تک ان کی بس اوقات ہے. کیوں کر خدا کے عرش کے قائل ہوں یہ عزیز, جغرافیے میں عرش کا نقشہ نہیں ملا. کسی چیز کا ہونے کا مطلب ہے اس کا مشہود ہونا. تو غیب تو علم سے نکل چکا ہے اب. اسی لیے آپ ہمارے بچے یعنی جو بہت انگلش اسکولوں میں پڑھتے ہیں ان کے سامنے جب آپ معراج وغیرہ کا ذکر کرتے ہیں تو وہ لبے یعنی مسکراتے ہیں. ابھی اتنے وہ شوق نہیں ہوئے کہ وہ بدتمیزی کر دیں, لیکن ان کو لگتا ہے معجزات وغیرہ پہ وہ بہت ہنستے رہتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کہاں سے اذکار رفتہ قسم کی باتیں ہو رہی ہیں, کیونکہ ظاہری بات ہے کہ ساری ریشنلزم وہ ہے. تو بہرحال میں بس 3-4 اشعار پڑھ کے ختم کر دیتا ہوں. تو نظر ان کی رہی کالج میں بس علمی فوائد پر, گرا کیں چپ کے بجلیاں دینی عقائد پر. اور طریق مغربی کی کیا یہی روشن ضمیری ہے, خدا کو بھول جانا اور محو ما سوا ہونا. یعنی اب جیسے یہی تعلیم ہے اور یہی علم ہے. اور اب میں نے جو کہا نا کہ ہمارے ہاں جو بہت برائٹ بچہ ہوتا ہے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے, تو اکبر کہتے ہیں قابلیت تو بہت بڑھ گئی ماشاء اللہ, قابلیت تو بہت بڑھ گئی ماشاء اللہ, مگر افسوس یہی ہے کہ مسلمان نہ رہے. تو اللہ تعالی ہم سب کے حال پہ رحم کرے.
یہ چند باتیں متفرق عرض کی ہیں، بس نماز کے بعد انشاءاللہ اس پر آپ جو ارشاد فرمائیں گے، جو سوال جواب کریں گے، اس دیکھ لیں گے۔